الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سامعین محترم، پچھلے کئی عرصے سے نماز میں پڑھے جانے والے الفاظ کی تفسیر و تشریح میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ پھر ہم پہنچے ہیں سورہ فاتحہ کی اس آیت پر جو ہر نمازی ہر رکعت کے اندر کھڑے ہو کر اپنے اللہ کے سامنے اس کا عہد و پیمان کرتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یعنی نمازی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ عہد کرتا ہے اللہ کے سامنے، مولا عبادت صرف تیری کروں گا اور مدد کے لیے صرف اور صرف تجھے ہی پکاروں گا۔ مولا تیری ذات کے علاوہ کسی کی عبادت بھی نہیں کروں گا اور کسی کو مدد کے لیے بھی نہیں پکاروں گا۔ اب عبادت کی تو انشاءاللہ جو قسمیں ہیں وہ ابھی اسی نماز کے اندر جب ہم التحیات شروع کریں گے اس کے اندر عبادت کی ساری قسمیں آ جائیں گی۔ عبادت کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، ایک قولی ہوتی ہے، فعلی ہوتی ہے، بدنی ہوتی ہے، مالی ہوتی ہے، یہ ساری قسمیں انشاءاللہ العزیز میں وہاں ان کی وضاحت کروں گا۔ اب دیکھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے جملے پر میں نے سیر حاصل گفتگو کی ہے اور پچھلے کئی دنوں سے آپ سن رہے ہیں، اور پھر میں نے یہ بھی بتا دیا استعانت کیا ہوتی ہے، تعاون کیا ہوتا ہے، پھر میں نے یہ بھی بتایا کہ استعانت اللہ کے ساتھ خاص ہے اور تعاون ایک دوسرے سے ہو سکتا ہے۔ پھر میں نے قرآن اور سنت کی روشنی میں جو اللہ رب العزت نے انبیاء کے واقعات ذکر کیے قرآن میں، پھر میں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تحت وہ کئی واقعات میں نے ذکر کیے، ان میں ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی میں نے ذکر کیا کہ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندو یہ قرآن مجید یہ قصوں کی کتاب نہیں ہے، کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ شعر و شاعری نہیں ہے، یہ مسیح اور توڑے نہیں ہیں، یہ میرا کلام ہے اور یہ میرے اندر سے باہر نکلا ہے۔ اس کا ایک ایک جملہ تمہارے لیے عقائد و نظریات کی بنیاد بنانے کے لیے میں نے یہ بھیجا ہے کہ اپنے عقائد و نظریات ہم نے قرآن اور حدیث کے مطابق بنانے ہیں۔ اللہ نے فرمایا عقیدہ اگر الف لام سے لے کر والناس تک جتنے الفاظ ہیں عقیدہ اس کے مطابق ہوگا تو میری ملاقات ہو سکتی ہے، اگر عقیدہ اس کے مطابق نہیں ہوگا تو سورہ کاف کو بھی اللہ نے انہی جملوں پر ختم کی ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، لوگوں جو مجھ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے اس کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک تو وہ عمل صالح کرے اور دوسرا وہ میری ذات کے ساتھ، میری صفات کے ساتھ، میرے افعال کے ساتھ یہ شرک نہ کرے۔ دیکھیے قرآن اور قرآن مجید کا اگر انسان حقیقت کی نگاہ سے مطالعہ کرے، تڑپ کی نگاہ سے مطالعہ کرے، ڈوب کر پڑے تو دل و دماغ سے شخصیات کے بہت سارے نکال کر صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات اور اس کے کلام کو انسان اس کا مطالعہ کرے تو پھر قرآن مجید کا ایک ایک واقعہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ انبیاء اولیاء مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، حالات میں، پریشانیوں میں گر کر کس کے دروازے کو دستک دے رہے ہیں اور کس کے دروازے پر پیشانی رکھ رہے ہیں، وہ ہمیں قرآن یہی بتاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے اللہ کے دروازے پر دستک دی ہے اور انبیاء نے اللہ کے دروازے پر پیشانی جھکائی ہے۔ پھر قرآن نے امام الانبیاء کا حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ذکر کیا۔ امام الانبیاء کوئی چھوٹی ہستی تو نہیں ہے، 14 طبقوں کے امام ہیں، امام الانبیاء خاتم النبیین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت نے انہیں شفاعت کے لیے ساری مخلوق کے لیے شفاعت کریں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے انہیں کئی کئی خطابات سے نوازا، کبھی اللہ کہتے ہیں یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، کبھی اللہ والضحیٰ کہتے ہیں، کبھی لا اقسم بھذا البلد امام الانبیاء کی قسمیں کھا رہے ہیں امام الانبیاء کی اللہ رب العزت۔ تو اتنی بڑی شخصیات ہیں، قرآن نے کیا ذکر کیا؟ دیکھیے اللہ رب العزت نے فرمایا میرے نبی کی 13 سالہ مکی زندگی کا مطالعہ کر لیجئے، جب میرے نبی نے کلمہ پیش کیا 13 سالہ مکی زندگی کے اندر کس قدر تکلیفوں کا، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، پھر نبی کے ماننے والے جو صحابہ کرام تھے وہ کس قدر تکلیفوں اور مصیبتوں کو انہوں نے
انبیاء سے کہنے لگے اللہ کے پیغمبر متا نصراللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ دیکھو صحابہ کرام کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا مشرکین مکہ نے. یہ حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں. یہ باتیں کہہ دینی اور کانوں سے سن لینی بڑی آسان ہے. 2 اونٹوں کے ساتھ ابو جہل ہے، صنف نازک عورت ہے، خاتون ہے، 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ کے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے. اس سے پہلے کہتا ہے کہ یہ جو کلمہ پڑھا ہے نا لا الہ، یہ الہ کو چھوڑ دو، الہ کو چھوڑ دو. حضرت سمیہ صنف نازک ہے، کہتی ہیں فقز مان تقاض، ابو جہل مجھ سے جو کچھ ہو سکتا ہے کر. اب الہ کا معنی میں سمجھ چکی ہوں، اب الہ کا معنی تو سینے سے نہیں نکل سکتا. یہ وجود چکی کے اندر پس کے ختم ہو سکتا ہے، لیکن الہ کا معنی کیا بات تھی میرے محترم. حضرت سمیہ صنف نازک ہے، اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں. حضرت زنیرہ کی آنکھوں کو سلاخوں سے نکال دیا جاتا ہے، لوہے کی سلاخوں سے. صنف نازک ہے لوہے کی. حضرت عمار کے حالات کو دیکھ رہے ہیں، حضرت یاسر کے حالات کو دیکھ رہے ہیں. حضرت بلال کو تڑپتے ہوئے گولوں پر لٹا دیا جاتا ہے، ان کی چربی کی وجہ سے وہ گولے بجھ جاتی ہیں. سمیہ اس کا جو حضرت بلال کا جو آقا ہوتا ہے، آقا وہ ٹھوکر مارتا ہے، ٹھوکر مار کے کہتا ہے بلال، پھر اس کا نام لے گا. حضرت بلال نیچے سے کہتی ہیں امیہ جتنا مزہ آج اس کا نام لینے میں آیا ہے اس سے پہلے کبھی آئے نہیں ہے. یہ کیا بات تھی؟ لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو وہ جان چکے تھے. نبی پاک کو کس قدر تکلیفیں دی گئی، آپ کے اوپر اوجری ڈالی گئی، آپ کے گردن کے اندر رسی ڈالی گئی اور اسے مروڑا گیا، آپ کو تکلیف دی گئی، آپ پر پتھر مارے گئے. کون نبی پاک کی زندگی کو بیان کرتا ہے؟ کتنے عالم ہیں نبی پاک کی مکی زندگی کو بیان کرتے ہیں، مدنی زندگی کو بیان کرتے ہیں؟ نہیں میرے محترم، عالم صرف بیان کرے گا نبی پاک کے معجزات کو، نبی پاک کی کرامات کو. اللہ کہتے ہیں میرے پیغمبر کی زندگی کو دیکھو، سارے انبیاء کے واقعات کو ذکر کیا. پھر اللہ نے امام الانبیاء کے واقعات کو ذکر کیا، فرمایا میرے نبی کی زندگی دیکھو میرے نبی. پھر اللہ نے فرمایا مکہ کی 13 سالہ زندگی ہے. پھر کوئی صحابی حبشے کی طرف ہجرت کر جاتا ہے، چھپ کے کوئی کہاں چلا جاتا ہے، نبی پاک مدینہ کے اندر آئے. پھر 8 سال کے بعد، پھر 8 سال کے بعد، پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ نے فرمایا دیکھو نا جنگ بدر پیش آئی، جنگ بدر کے حالات دیکھ لو. اللہ کہتے ہیں ایک طرف دیکھو 1000 کا لشکر ہے، اسلحہ ہے، دنیا کا ساز و سامان ہے، پوری قبائل کی قوت ہے ان کے ساتھ، قبائل کی قوت ہے، اور نبی پاک کے ساتھ 313 ہیں. بے سر و سامانی کی حالت ہے، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، جسم پر پورا کپڑا نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اسلحہ نہ ہونے کے برابر ہے. بدر کے میدان میں پہنچے ہیں، پانی کی جگہ پر کفار قابض ہو گئے ہیں، ہموار زمین پر کفار قابض ہو گئے ہیں. صحابہ کو ریتلا علاقہ ملتا ہے، پانی بھی نہیں ہے. اور نبی پاک حضرت ابوبکر صدیق کیا فرماتے ہیں، ایک خیمہ لگایا اور ساری رات سجدے کے اندر گر گئے. اس قدر روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تار ہو گئی، زمین جو تھی وہ آنسوؤں سے تار ہو گئی. حضرت ابوبکر صدیق آئے، اٹھایا، فرمایا اللہ کے پیغمبر اللہ آپ کی بات کو کبھی رد نہیں کریں گے، آپ اٹھ جائیں، آپ بہت رو چکے ہیں. امام الانبیاء نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ یہ میری زندگی کی ہڈی ہے، یہ میری زندگی کی کھٹی ہے، یہ میں 313 تیرے سامنے لے کے آ گیا ہوں. مولا اگر آج یہ مٹ گئے نا تو پھر قیامت کی صبح تک تیری توحید کا اعلان کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. مولا اب کہنا کیا چاہتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین ہر نمازی پڑھتا ہے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. امام الانبیاء نے اپنے عمل سے بتایا کہ نہ بتایا کہ لوگوں مدد مانگنی ہے تو کس کے دروازے کو دستک دینی ہے؟ کس کے دروازے کو؟ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے دروازے کو دستک دینی ہے. پھر قرآن میں بھی کتنے واقعات انشاءاللہ العزیز آگے باتیں آتی چلی جائیں گی. پھر میں اس موضوع کو بیان کرتا چل جاؤں گا. آج کئی دن گزر چکے ہیں یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر مجھے گفتگو کرتے ہوئے. آج انشاءاللہ العزیز میں اس اپنی گفتگو کو اس جملے کو آج سمیٹنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، تاکہ کل ہمیں اہدنا الصراط المستقیم سے بات کو شروع کریں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ مدد کے لیے کس دروازے کو دستک دی ہے؟ اللہ رب العزت کے دروازے کو دستک دی ہے. اب دیکھیے پہلے اس سے کہ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں، میں نبی پاک کی ایک حدیث پر آج اپنی اس گفتگو کو ختم کروں گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ذرا اسے توجہ کے ساتھ آپ نے سماعت فرمانا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس یہ
نبی پاک کے چچا کے بیٹے اور جس وقت نبی پاک کا انتقال ہوا نا اس وقت حضرت ابن عباس کی 13 سال عمر تھی. حضرت عبداللہ کی کتنی عمر تھی؟ 13. آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ کتنے چھوٹے سے تھے. ایک مرتبہ نبی پاک کے پیچھے سواری کے پیچھے بیٹھے ہیں. نبی پاک نے فرمایا اے لڑکے میں تجھے آج کوئی کام کی باتیں نہ بتا دوں, کوئی نصیحت اور وصیت نہ کر دوں؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا زہے قسمت اللہ کے پیغمبر, چھوٹ کتنے بچے ہیں؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر ضرور. فرمایا اب نبی پاک حضرت عبداللہ کو جو ہے نا وہ نصیحتیں کر رہے ہیں. ان میں کیا نصیحت فرمائی پہلے؟ فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ. بچے یہ بات یاد رکھنا, دنیا میں جب بھی سوال کرنا ہے تو سوال کس سے کرنا ہے؟ اذا سألت فاسأل اللہ. جب بھی سوال کسی چیز کا بھی سوال کرنا ہے تو کس سے کرنا ہے؟ اگلا جملہ کیا فرمایا؟ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. مدد کے لیے جب بھی پکارنا ہے تو کسے پکارنا ہے؟ اللہ کو پکارنا ہے. اب نبی پاک نے یہ تو نہیں فرمایا اگر تمہیں دنیا میں مشکل آ جائے, تکلیف آ جائے, تم نے کہنا ہے یا رسول اللہ مدد, اللہ کے پیغمبر مدد کیجیے. نہ, یہ تعلیم ہی نہیں دیا آپ نے. یہ میں حدیث آپ کو سنا رہا ہوں. آپ نے فرمایا عبداللہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب بھی سوال کرنا ہے تو کس سے کرنا ہے؟ اللہ سے سوال کرنا ہے. اور جب بھی مدد کے لیے پکارنا ہے تو کسے پکارنا ہے؟ غائبانہ مدد کے لیے کسے پکارنا ہے؟ وہ صرف اللہ رب العزت کو. پھر آگے ترمذی کی بڑی زبردست حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسأل احدکم, چاہیے کہ تم میں سے ہر بندہ سوال کرے. یسأل احدکم, چاہیے کہ تم میں سے ہر بندہ سوال کرے. ربہ, کس سے؟ اپنے رب سے. یسأل احدکم, چاہیے کہ تم میں سے ہر بندہ سوال کرے. ربہ, کس سے؟ اپنے رب سے. حاجتہ کلہا, جتنی بھی اس سے زندگی کے اندر حاجتیں پیش آ جائیں, تکلیفیں, مصیبتوں میں, اپنی حاجت کا سوال کس کے سامنے کرنا ہے؟ اب امام الانبیاء نے ایک مثال دی. فرمایا حتی شسع نالہ, حتی شسع نالہ اذا انقطع, یہاں تک کہ جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اس کا سوال بھی کس سے کرنا ہے؟ کیسی نتھری ہوئی توحید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے. کیسی نتھری ہوئی توحید اللہ کے پیغمبر نے ہمیں سکھائی ہے. آج مدد کے لیے کوئی انبیاء کو پکار رہا ہے, کوئی اولیاء کو پکار رہا ہے, کوئی زندوں کو پکار رہا ہے, کوئی مردوں سے مدد مانگ رہا ہے, کوئی عرصی سے, کوئی فرشیوں سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی سوال کرے, اور سوال کرے ایک ایک اپنے رب سے اپنی ساری حاجتوں کا, اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو سوال کس سے کرنا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہر نمازی نہیں کہتا اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں میں عبادت بھی صرف تیری کروں گا اور مدد کے لیے تجھے ہی پکاروں گا. کیا وجہ ہے کہ ایک نمازی نماز بھی پڑھتا ہے, کتنی رکعتیں دن میں پڑھتا ہے, کتنی, اور ہر رکعت کے اندر یہ اللہ سے عہد کرتا ہے, لیکن باہر جا کر پھر اسے یہ وعدہ بھول جاتا ہے, پھر اللہ کی ذات کو چھوڑ کر غیر اللہ کو نہیں پکارتا. وہ یہ ساری باتیں میں نے بہت ساری باتیں بتا دی ہیں. کچھ نئے لوگ آئے ہوں گے, شاید ان کی سمجھ میں بات نہ آئے. میں نے ایک ایک بات بتا دی ہے. استعانت کیا ہوتی ہے, تعاون کیا ہوتا ہے, اللہ سے مدد مانگنا کیا ہوتا ہے, تعاون کیا ہوتا ہے, تعاونوا علی البر کیا ہوتا ہے جی, اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کیا ہوتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نماز میں پڑھے جانے والے ایک ایک لفظ کو سمجھ کر اس کے مطابق عقائد و نظریات کو بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم السلام تبارک یا جلال الاکرام. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. آمین برحمتک. اللہ سب کا فیصلہ سنا.